السلام علیکم ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی سعودی عرب اپنے نئے حج پلان کے ساتھ میدان میں آ گیا ہے۔ سعودی عرب کی آفیشیل نیوز ایجنسی اور الجزیرہ کی رپورٹ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بار حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے ایئر ٹیکسی کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ ایئر ٹیکسی پرائیویٹ اسکیم کے تحت جانے والے حاجیوں کو بھی سروس مہیا کرے گی، یا یہ سہولت فقط سرکاری اسکیم کے ذریعے سے جانے والے حاجیوں کے لیے ہے؟ اس سوال کا جواب اور ایئر ٹیکسی کے متعلق تمام ضروری معلومات اس ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی۔ ایئر ٹیکسی کے حیران کن فیکٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ گزشتہ دنوں میں اس خبر نے سب کو چونکا دیا کہ اب جدہ سے مکہ حاجیوں کو سفر کروانے کے لیے بسز اور زمینی ٹیکسیز کے ساتھ ساتھ ایئر ٹیکسی کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ فی الوقت سعودی عرب کی ایئر لائن نے جرمن کمپنی کو 100 ایئر ٹیکسی تیار کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ ایئر ٹیکسی حج و عمرہ کے لیے جانے والوں کو جدہ سے مکہ لے جا سکے گی اور دیگر حج کے مناسک بھی اس کے ذریعے ادا کیے جائیں گے۔ ایک ایئر ٹیکسی میں تقریباً 4 سے 5 افراد بیٹھ پائیں گے۔ ناظرین، اگر جدہ سے مکہ کا فاصلہ دیکھا جائے تو یہ فاصلہ کم از کم 65 سے 70 کلومیٹر کا ہے، جبکہ بسز کے ذریعے اگر یہ سفر کیا جائے تو یہ روٹ 80 کلومیٹر تک کا ہو جاتا ہے، جسے طے کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، جبکہ ایئر ٹیکسی کے ذریعے یہ سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو ایئر ٹیکسی کو کسی قسم کی رکاوٹ جیسے ٹریفک وغیرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اس کی اسپیڈ 250 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جو اس سفر کو کافی آسان اور جلد مکمل کر لے گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا تیزی سے الیکٹرک وہیکلز کی طرف بڑھ رہی ہے، اب ایسے میں سعودی عرب بھی پیچھے نہ رہے۔ سعودی ایئر لائنز کا دعویٰ ہے کہ یہ ایئر ٹیکسی مکمل طور پہ الیکٹرک بیس ہوگی، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوگی اور اچھے خاصے فیول کی بچت بھی کی جائے گی۔ یہ ایئر ٹیکسی جدہ ایئرپورٹ سے آپریٹ کی جائے گی اور مسافروں کو ان کے ہوٹلز کی چھتوں پہ موجود ہیلی پیڈ پہ اتارا کرے گی۔ اس کے علاوہ ان ایئر ٹیکسیز کے لیے مخصوص اسٹاپس بھی بنائے جائیں گے۔ ان ایئر ٹیکسیز کا ٹیک آف اور لینڈنگ کا انداز ہیلی کاپٹر کے جیسا ہوگا، جیسے کسی طریقے کا رن وے درکار نہیں ہوگا، البتہ دیکھنے میں یہ ایئر ٹیکسی جہاز کی طرح ڈیزائن کی جائیں گی۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف جو ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ ایئر ٹیکسی پرائیویٹ اسکیم والے حاجیوں کو سروس مہیا کرے گی یا نہیں۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ فی الوقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فقط سرکاری اسکیم والے حاجیوں کو ہی یہ ایئر ٹیکسی سہولت مہیا کرے گی، کیونکہ پرائیویٹ اسکیم والے لوگوں نے اپنے سفر کا انتظام پہلے سے ہی کیا ہوتا ہے، اسی لیے اس ایئر ٹیکسی کے زیادہ حقدار سرکاری اسکیم والے حاجی ہیں۔ فی الحال یہ ایئر ٹیکسی جدہ سے مکہ اور حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، لیکن مستقبل میں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کے اس طویل سفر کو طے کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جائے گا، تو کچھ حیرانگی کی بات نہیں۔ ناظرین، دن بہ دن اس ترقی کے اس جدید دور میں دنیا بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے انسانوں کی زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب ان ایئر ٹیکسی کے اعلان کے بعد لوگوں کا ملا جلا رد عمل آیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے جو اس طویل سفر کی تھکان سے مسافروں کو بچائے گا، مگر وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بنا کسی محنت اور مشقت کے حج ادا کیا جائے گا تو وہ پہلے والی روحانیت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جب ایک حاجی طویل سفر کی تھکان کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس لذت عبادت کا سکون اور مزہ الگ ہی ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔